السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے وطر کا بیان۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب وطر جو ہے 5، 3 اور 1 وطر ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، لہٰذا جو شخص 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت وطر پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ 1 رکعت پڑھے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں سنن ابی داؤد کی ملتی ہے اور یہ صحیح حدیث ملتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور ان 5 وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں۔ اچھا، جو وطر ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے، 5 پڑھنے ہیں تو ہم لوگ اینڈ پہ ہی بیٹھیں گے، آخری قعدہ ہوگا ہمارا، اسی میں ہم لوگوں نے تحیات پڑھنی ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، درود دعائیں پڑھ کے سلام پھیر لینا ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وطروں کی 5 رکعتوں کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ 5 رکعتیں پڑھ کر قعدہ میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے۔ اب 3 وطروں کی قرت بھی ہے کہ سیدنا ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت وطر میں کون سی تلاوت کرتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو ان میں کون کون سی پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایہا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ ایک اور حدیث ملتی ہے اسی طرح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب وطر پڑھ لے، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وطر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز افضل ہے۔ آخر رات کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جسے ڈاؤٹ ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکتا اور اس کی نیند پکی ہے اور وہ آنکھ نہیں کھلے گی، تو وہ وطر پڑھ کر پھر سوئے، اور جسے لگتا ہے کہ ہاں جی وہ تہجد گزار ہیں اور وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، ان کی آنکھ کھل جائے گی، تو وہ پھر تہجد کے ٹائم پڑھ لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں 2 بار وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مطلب کسی کو اگر ڈاؤٹ ہو کہ میں تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکوں گی یا نہیں اٹھ سکوں گا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر کو پڑھ لینا ہے۔ اور اگر کسی کو لگے کہ وطر ہم لوگ تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ہم لوگ تہجد کے ساتھ پڑھ لیں، وہ بھی زیادہ افضل ہے، وہ بھی زیادہ نہیں بلکہ وہ زیادہ افضل ہے تہجد کے ساتھ پڑھنا، لیکن ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں ہوتے۔ تو سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول رات کے وسط میں اور پچھلی رات یعنی رات کے آخر کے ہر حصے میں وطر پڑھے، مطلب تہجد کے ٹائم پر جو وطر پڑھے جاتے ہیں ان کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے مومنوں کی ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتلائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب
اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو رات کے وقت اٹھاتا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز وتر پڑھتے، 7 رکعتوں میں اتحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد قعدے میں بیٹھتے۔ اب اس میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ سب سے پہلے ایک سنت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے۔ ایک اور سنت کو اس سے پہلے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، وہ اٹھتی، ان کے لیے پانی گرم کرتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے مسواک کرتے۔ مسواک کی سنت کا پتہ چل رہا ہے، رات کو بھی وہ کرتے تہجد کے ٹائم پر۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ وضو کرتے تھے، پھر پہلے مسواک، پھر وضو، اور اس کے بعد جا کے نماز کی ادائیگی۔ 9 رکعت نماز وتر پڑھتے، 7 رکعتوں میں اتحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد قعدے میں بیٹھتے، تو اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے۔ اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور اس کے بعد آخری قعدے میں بیٹھ جاتے اور اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے اور ہم کو سلام کی آواز سناتے، پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ یوں آپ 11 رکعتیں ادا فرماتے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ 7 رکعت وتر پڑھتے تھے اور بعد میں 2 رکعتیں بھی پڑھتے، یوں 9 رکعت ہو جاتی تھی۔ 7 رکعت جو تھی وہ وتر اور باقی 2 جو 7 ہیں وہ ویسے ہی پڑھتے تھے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں، مطلب جو ہم لوگوں نے ایک چیز کو فالو کیا ہے اگر اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، زیادتی اٹس مین یہ کہ اگر جو ہم لوگوں نے شروع سے 5 نمازیں پڑھیں تو ہم لوگوں نے 5 ہی پڑھنی ہیں، اب اس میں ہم لوگ کرتے کرتے 4 3 2 کرتے 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 بالکل چھوڑ دیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشگی یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا، اس کو پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حدیث سے ملتا ہے اور حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ 8 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود پڑھنے اور دعا مانگنے کے بعد سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد، درود اور دعا کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا ہے؟ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وتر پڑھے ہیں اور 7 بھی پڑھے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ دوسری بات کیا ثابت ہوئی ہے کہ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب 7 رکعت اگر پڑھی ہے تو 7 رکعت کے بعد جا کے سلام پھیرا ہے، 9 رکعت پڑھی ہے تو 9 رکعت کے بعد بھی سلام پھیرا ہے، اور 2 رکعت کے بعد جا کے اتحیات میں نہیں بیٹھے بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر آخری جو طاق رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ اچھا، اب وطروں کے سلام کے بعد کی جو دعا ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند کرتے۔ جب وطر سے فارغ ہو جاتے تو اینڈ پہ کون سی دعا پڑھتے؟ ایک دعا پڑھتے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، جو آخری والا 2 مرتبہ آرام سے، اور 3rd ٹائم جب پڑھتے ہیں تو وہ لاؤڈلی، تھوڑا سا اونچا، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور دیکھا جائے تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس سے ثابت ہے اور اتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص وطر پڑھنے سے سویا رہے، ٹھیک ہے، وطر پڑھنے سے سویا رہے، پچھلی رات اٹھ نہ سکے یا وطر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وطر پڑھ لے۔ مطلب پچھلی رات وہ سویا رہا ہے، جیسے عشاء کی نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے نا، تو وہ سویا رہا ہے اور تہجد کے ٹائم ہم لوگ اٹھیں تب پڑھ لے یا جب یاد آئی تب پڑھ لے، لیکن وطر ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا اور اٹھ نہ سکا، پھر اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ مطلب اگر دن کو بھی یاد آئی ہے تو ہم لوگ دن کو بھی وطر ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ وہی بات ہے ہمیشگی کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ تھوڑا ہو لیکن اس کے اوپر ہمیشگی ہو، جس طرح ہم لوگوں نے پچھلی حدیث میں پڑھ کر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ مطلب اگر آپ نے رات کو وطر، رات کو تہجد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر دوام بھی حاصل ہونا چاہیے آپ کو، اور ہمیشگی ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔